السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر اور میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اس پروگرام میں آج کے مختلف موضوعات زیر بحث ہوں گے، جن میں سر فہرست ہم بات کریں گے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے حوالے سے کہ کراچی میں اغوا برائے تاوان کے بڑھتے ہوئے واقعات اور AVCC کی کارکردگی ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ کیوں کر اس کو روکنے میں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کیوں کر پولیس کا یہ ڈپارٹمنٹ مسلسل ناکامی سے جو ہے وہ دوچار ہو رہا ہے۔ ایک اور کیس سامنے آیا ہے سحر فاطمہ کے نام سے اغوا برائے تاوان کا، یہ بھی کیس تھا جس کی بعد میں جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے لاش برآمد کر لی گئی ہے، لیکن مغوی کو بازیاب نہیں کروایا جا سکا۔ اس سے پہلے بات کی جائے مصطفیٰ قتل کیس کی تو ڈیفنس میں جو واقعہ رونما ہوا اس کو بھی بازیاب کرانے میں AVCC ناکام رہی ہے، اور اس سے پہلے نیو کراچی کا کیس تھا سارم نامی بچے کا، اس کو بھی اغوا جو کیا گیا تھا اس کو بازیاب کرانے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو آخر کیوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں مسلسل ناکامی فیس کر رہی ہے سندھ پولیس اور AVCC کا یہ ڈپارٹمنٹ کچھ بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے؟ تو ان کی کارکردگی پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کا تمام تر عملہ انٹرینڈ ہے، کسی قسم کی کوئی پروفیشنل ٹریننگز ان کے پاس موجود نہیں ہے، یا کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے پے در پے ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے؟ ساتھ ساتھ کچھ ہم بات چیت کریں گے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن جو اس وقت اموہا کے نام سے معروف ہے، اس کے انتخابات کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے نگرانی میں بدھ 26 فروری کو ان کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور 10 سال کے طویل عرصے بعد پہلی بار موقع ملا ہے۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جناب اکبر علی خان صاحب کے حوالے سے جو کہ صاحبزادے ہیں ذاکر علی خان کے، اور اس پینل کے لیے انہوں نے کافی کوششیں کی ہیں۔ جو بات کی جا رہی تھی علی گڑھ تحریک کے حوالے سے کہ نوجوانوں نے جس طرح سے علی گڑھ تحریک کے پاکستان قائم ہونے کے بعد ایک معتبر ترین ادارہ قائم کیا تھا، اور وہی تمام تر لوگ اس کے ممبر تھے جو اس وقت انڈیا میں علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے۔ دوسری جو اہمیت ہے اس ایسوسی ایشن کی وہ یہ ہے کہ اموہا کے زیر اہتمام کراچی کے اس وقت 2 بڑے تعلیمی ادارے سامنے آتے ہیں، جس میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی شامل ہے۔ ان کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں 26 فروری 2025 کو، اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے کہ کتنا مشکل مرحلہ تھا اس تمام تر عرصے میں اور ان 10 سالوں میں کہ اپنی والد کی بنائی ہوئی یونیورسٹی کے لیے جس طرح سے اقدامات کیے جانے تھے اور الیکشن اور انتخابات کا تمام تر پروسیس ہونا تھا وہ کیوں کر نہیں ہو سکا، اس پر کچھ بات چیت کریں گے۔ اکبر علی خان ہمارے پاس موجود ہوں گے پروگرام میں۔ ساتھ بات کریں گے کراچی کی کہ کراچی کو پیرس بنانے کا خواب تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، لیکن دراصل یہ موہنجو دڑو کے مناظر پیش کر رہا ہے، اور کراچی جو اس وقت فیس کر رہا ہے ہیوی ٹریفک کے مسائل، ڈمپرز کے حادثات کی وجہ سے شہریوں کا جانی نقصان، اس کو پس منظر میں رکھتے ہوئے اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس وقت جس طرح سے سندھ حکومت نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ غیر قانونی گاڑیاں اور چنگچی رکشوں کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں گے، ان کو ضبط کیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ کیا یہ واقعی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، یا ہیوی ٹریفک کا جو ایک ایشو اور ڈمپر سے ٹریفک حادثات کا ایک ایشو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کے لیے کچھ اقدامات دیکھے جانے چاہیے تھے؟ ان تمام تر موضوعات پر اپنے مہمانوں سے کچھ گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے AVCC کے حوالے سے کہ کراچی میں بڑھتے ہوئے اغوا کے واقعات اور اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کیوں مسلسل ناکامی کا سامنا کر رہا ہے۔ اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز، ہمیں جوائن کیا ہے نمائندے ہیں میٹرو 1 نیوز کے احسان یونس، ساتھ ساتھ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز ہے میٹرو 1 کے سہیل شبیر۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا۔ احسان، آپ سے گفتگو کا سب سے پہلے آغاز کریں گے کہ جس طرح ہم بات کریں اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کی ناکامی کی، کیا اصل وجوہات ہیں، کیا ریزنز ہیں کہ مسلسل ایک کے بعد ایک کیس سامنے آتا ہے لیکن کسی کو بھی سالو کرنے میں AVCC ناکام ہے؟ جی بالکل، دیکھیں سال 2025 کے ابتدا سے لے کر اب تک جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کے 3 کیسز جو ہیں وہ AVCC کے پاس رپورٹ ہوئے۔ نارتھ کراچی سے کمسن بچہ جو ہے وہ اغوا ہوا سارم، وہ کیس جو ہے وہ AVCC کو دیا گیا۔ AVCC کی ٹیم نے متعدد مرتبہ جو ہے وہ اپارٹمنٹ کا دورہ کیا، کہا گیا کہ ہم نے 200 سے زائد جو ہیں فلیٹ سرچ کیے ہیں، مکمل طور پر جو ہے اس اپارٹمنٹ کو سرچ کیا گیا ہے، ٹینک بھی سرچ کیے گئے، مگر کہیں سے جو ہے وہ بچہ نہیں ملا۔ 11 روز بعد اس بچے کی لاش اسی اپارٹمنٹ کے ٹینک سے برآمد ہوئی، مگر پولیس کے ابتدائی بیان نے جو ہے ان کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ اغوا برائے تاوان کا دوسرا کیس جو ہے وہ ڈیفنس کے علاقے خیبان محافظ میں رپورٹ ہوا۔ 7 جنوری کو اس واقعے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا۔ 25 دن تک جو ہے وہ AVCC حکام جو ہے وہ خاموش تماشائی بنے رہے۔ اہل خانہ کی جانب سے کوششیں کی جاتی رہی، IPTR کی مدد سے مغوی نوجوان کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ اہل خانہ نے خود کلیکٹ کر کے AVCC حکام کو فراہم کیا، مگر اس کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرا مغوی بھی جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا۔ تیسرا واقعہ بھی یوسف پلازا کے علاقے سے سحر فاطمہ نامی لڑکی جو ہے لاپتہ ہوئی، 1 کروڑ
करोड़ रुपए तावान मांगा गया और एवीसीसी हुकाम ने यहाँ पर भी जो है वो नाअहली का मुजाहरा किया और एक और जान जो है वो जान से चली गई। खाली ये एवीसीसी के नाअहली की बात नहीं है, अगर हम बात करें अगवा बराए तवान के जो सबसे बड़ा इन दिनों मसला देखा जा रहा है मुस्तफ़ा अगवा केस का, तो इसमें सिर्फ एवीसीसी की नहीं साथ साथ ऑपरेशन पुलिस की भी कारकर्दगी का जो है वो कली खुल गई है। आप देखें कि किस तरीके से डिफेंस जैसे पोश इलाके में ये कम उम्र बच्चे जो हैं वो मंशियात की जानिब जो है वो माइल हुए और उसके बाद यहाँ तक नौबत जा पहुंची कि दोस्त ने दोस्त को जो है वो कत्ल कर दिया। अरमगान नामी ये जो मुलजिम मुस्तफ़ा अगवा केस में गिरफ्तार हुआ है, 24 साल इसकी उम्र थी, 2019 में जो है इसने जराइम की दुनिया में कदम रखा। पहले ये मंशियात का जो है वो आदी हुआ, जब पॉकेट बनी इसकी बंद हो गई तो इसने जो है वो मुनज़्ज़म तौर पर जराइम की दुनिया में कदम रखा। 2019 में इसकी जानिब से जो है वो एक शहरी मुर्तज़ा तबस्सुर को कॉल की गई और उन्हें कहा गया कि आप 1.5 लाख रुपए जो है वो तवान दें, अगर आप नहीं देंगे तो हमें आपके बच्चों की तमाम सरगर्मियों का जो है वो पता है, हम उन्हें जो है कत्ल कर देंगे। शहरी की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया गया दरख्शा थाने में, मगर पुलिस की जानिब से इस केस पर कोई काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है मुलजिम और जराइम की जानिब जो है वो माइल हो गया। कस्टम ने 2 मुकदमे 2019 में इस मुलजिम के खिलाफ दर्ज किए और इस मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया। 1 साल इस मुलजिम ने सजा काटी और उसके बाद जब वापस आया तो और बजाय सुधरने के ये और खतरनाक मुनज़्ज़म अंदाज में जराइम की दुनिया में अपने कदम जो है वो जमाता चला गया और इसको हम ये कह सकते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की लापरवाही थी या फिर उनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर था कि अरमगान के खिलाफ जो है वो ताहाल इतने केसेस होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो सकी और बिलाखिर वो किसी के खून से अपने हाथ रंग बैठा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी सुहेल शबीर मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के। सुहेल, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमें ये बता दीजिए कि एवीसीसी के अफसरान की हम बात कर रहे हैं, किस तरह की तरबियत इन तमाम तर अफसरान को दी जाती है जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और जो अगवा बराए तावान के केसेस हैं उसको सॉल्व करने में इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल रही है? बिल्कुल देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि एंटी वायलेंट क्राइम सेल जो सिर्फ और सिर्फ जो बनाया गया था वो अगवा बराए तावान के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो अफसरान पोस्ट किए गए हैं या उनको भेजा गया है वो लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी जो है वो ऑपरेशन पुलिस में जो है वो काम किया है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपको समझाने की ये कोशिश करूंगा कि ऑपरेशन पुलिस और इन्वेस्टिगेशन पुलिस का सबसे बड़ा फर्क ये है कि ऑपरेशन पुलिस के पास रोजमर्रा के 2000 जो मामला है वो तय करने होते हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास सिर्फ एक काम होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, चालान जमा कराए और अदालतों को जाके जो है वो मुतमईन करे। यहाँ पर हो ये रहा है कि जो ऑपरेशन पुलिस के लोग हैं, जिसमें एहसन जुल्फकार जो डीएसपी में जख्मी हुए, ये भी ऑपरेशन पुलिस के, इनकी सारी जिंदगी की नौकरी ऑपरेशन साइड की है। इनको जो है वो डीएसपी एवीसीसी लगा दिया गया और ये खुद जो है वो अरमगान के घर पर चले गए, रेड कर दी। अच्छा, इतनी नाकिस जो है वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर रेड कर दी कि इनको यही नहीं पता था कि जिस घर में हम रेड कर रहे हैं तो उसके अंदर से कोई रिएक्शन आ सकता है, कुछ तरह का मामला हो सकता है कि जिससे उनको नुकसान हो सकता था और यकीनी तौर पर नुकसान हुआ भी कि जख्मी हुए। तो इसमें जो सबसे मेन चीज थी कि पहले तो इनकी सबसे बड़ी नेग्लिजेंस ये बनती है कि ये पहले उस बंदे की रैकी करते हैं, उस बंदे की मालूमात हासिल करते हैं और उससे करते हैं। अच्छा, ये करते कब कि जब ये इन्वेस्टिगेशन का इनका तजुर्बा होता। इनका इन्वेस्टिगेशन का कुछ तजुर्बा ही नहीं, ये सारी जिंदगी एसएचओ लगे रहे या फिर एसडीपीओ लगे। अब जो इन्वेस्टिगेशन के माहिर अफसरान हैं उनको जो है वो किसी भी तरह जो है वो खुदे लाइन लगा दिया गया है या पसंद नापसंद की बुनियाद पर उनको पोस्टिंगें नहीं दी जाती। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हम शुरू दिन से जो है वो बोलते हुए आ रहे हैं कि महकमा पुलिस में इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई भी जो है वो मेहनत नहीं करता है। एडिशनल आईजी ये लोग ऐलानात जरूर करते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन की तरबियत करेंगे, उनको मुख्तलिफ किस्म की जो जदीद टेक्नोलॉजी है उससे हम आमान करेंगे, लेकिन कोई ऐसी चीजें नजर नहीं आती। 2 केस हुए, 2 केसों में दोनों जो है वो मुगवी मारे गए। अरमगान वाले केस में भी मुगवी मारा गया और शहर फातवा वाले केस में भी जो है वो मुगविया मारी गई। लेकिन इसमें भी कामयाबी अगर थोड़ी सी मिली है अरमगान वाले केस में, तो वफाकी इंटेलिजेंस का जो इदारा था, वफाकी तहकीकाती इदारा, उसने अपनी एफर्ट किए। आईजी साहब ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की, वहां तो लोगों को जब आमादा किया कि वो लोग इस मामले में उसकी मुआवनत करें, तो जाके कुछ जो है वो अब कामयाबी मिली है। और आज अगर हम शहर फातवा के केस की बात करें तो उसमें भी सेम यही पोजीशन है कि रेंजर्स की जो इंटेलिजेंस है या रेंजर्स के जो लोग हैं उन्होंने जो है वो टेक्निकल सपोर्ट दी है या फिर अपनी जो महाराना जो उनके लोग हैं उनको शामिल किया गया है, तो जाके इनको जो है वो आज लाश मिली है। तो 3 वाकयात हुए हैं, तीनों वाकयात में लाशें मिली हैं। अभी तक कोई सेफ रिकवरी नहीं हुई।
ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ نارتھ کراچی میں جو سارم نام کے بچے کو قتل کیا گیا، 200 سے زائد گھروں کو کھنگال دیا، پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے کر دیا، لیکن آج کے دن تک ملزم گرفتار نہیں ہو سکا. تو قوم تو اور جو ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ جب تک ریزلٹ سامنے نہ آئے تو کارکردگی صفر ہے. تو اصل تو چیز یہ ہے کہ نارتھ کراچی کا بچہ تھا سارم، اس کے ملزمان کو پکڑا جاتا، مصطفیٰ نامی نوجوان تھا، اس کی لاش کو نہیں، اس کو زندہ سلامت بازیاب کرایا جاتا، لیکن اس کو بہت پولائٹلی لیتے رہے اور کیس کے اوپر کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، یا ناقص تفتیش آپ اس کو کہہ لیں گے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. احسان یہ بتائیں کہ جو متاثرہ خاندان ہیں جن کے پیارے اغوا ہو جاتے ہیں، کیا پولیس ان کو کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کرتی؟ محض جو ایک کہا جاتا ہے کہ کاغذی کارروائی ہوتی ہے یا جو رسمی کارروائی ہوتی ہے، ہیلے بہانوں سے ان کو بہلانے کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے، یا پھر واقعی پولیس اپنے سے ہر ممکن ایفرٹ کرتی نظر آتی ہے کہ جلد از جلد مغوی یا مغویہ کو بازیاب کرا لیا جائے؟ دیکھیں حالیہ دنوں میں جو 3 واقعات اغوا برائے تیوان کی رپورٹ ہوئے، اور ہم نے جب اس میں اہل خانہ سے جاننے کی کوشش کی تو چاہے وہ سارم قتل کیس ہو یا پھر مصطفیٰ اغوا کیس ہو یا پھر سحر فاطمہ کا کیس ہو، تمام کیسز پر اہل خانہ کی جانب سے جو ہے وہ پولیس حکام پر جو ہے وہ تنقید کی جاتی رہی ہے. مصطفیٰ اغوا کیس کی اگر بات کی جائے تو اہل خانہ کی جانب سے تمام تر جو ہے وہ اس کیس پر خود سے جو ہے وہ محنت کی گئی. پولیس کی جانب سے پورے 25 دن تک جو ہے وہ اہل خانہ کو لولی پاپ دیا جاتا رہا. فیملی نے خود IPDR کی مدد سے، انٹرنیٹ پروٹوکول ڈیٹا ریکارڈ کی مدد سے جو ہے وہ تمام میسیجز ریکور کیے اور پھر پولیس کو جا کر دیا، مگر پولیس حکام جو ہے یہی کہتے رہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ ماضی میں ANF کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے اب جو ہے وہ کوئی اور ایجنسی لے کر گئی ہو، ہم اسی حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں. فیملی نے جب تمام تر شواہد پیش کیے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، جس کے بعد یہ نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے کہ مغوی کو قتل کر دیا گیا. سارم قتل کیس کی اگر بات کریں تو اس میں بھی کتنے دن بعد جو ہے وہ اہل خانہ کو لاش جا کر اسی اپارٹمنٹ کے ٹینک سے ملی. پولیس نے اس جگہ کا متعدد مرتبہ دورہ کیا، کہا گیا کہ 200 سے زائد مکانات کو سرچ کیا گیا ہے، ٹینک کو مکمل طور پر سرچ کیا گیا ہے. اس میں بھی پولیس کی جانب سے نااہلی کا مظاہرہ کیا گیا. اہل خانہ سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 250 کے قریب اس اپارٹمنٹ میں جو ہے فلیٹ تھے، 200 کے قریب پولیس نے سرچ کیے. متعدد مکانات ایسے تھے جہاں جو ہے تالے لگے ہوئے تھے، لوگ گھر پر موجود نہیں تھے، مگر ان گھروں کو دوبارہ سرچ کرنے کی پولیس کی جانب سے کوشش نہیں کی گئی. پھر رات کی تاریکی میں کسی درندہ صرف ملزم نے جو ہے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچے کو جو ہے وہ ٹینک میں لا کر پھینک دیا اور 11 روز بعد اس بچے کی لاش برآمد ہوئی. مگر اہل خانہ اس کیس پر بھی جو ہے وہ پولیس حکام کی جانب سے جو ہے وہ خفگی کا اظہار کرتے نظر آئے. سحر فاطمہ کے اگر ہم کیس کی بات کریں تو یہ بھی کیس جو ہے وہ 15 جنوری کو رپورٹ ہوا، مگر پولیس کی جانب سے اس کیس پر کوئی محنت نہیں کی گئی. جب ویڈیو بنا کر ملزمان کی جانب سے وائرل کی گئی، لڑکی کی ٹیپ اس کے منہ پر بندھی ہوئی تھی اور وہ چیخ رہی تھی کہ ان کو جو ہے 1 کروڑ روپے تاوان آپ ادا کر دیں تاکہ میری جان چھوٹ جائے. جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو پھر رینجرز حرکت میں آئی اور پولیس کے ساتھ مل کر انہوں نے مشترکہ یہ آپریشن کیا. پھر سرجانی ٹاؤن کے علاقے سے جا کر اس مغویہ کی جو ہے وہ لاش برآمد کی گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اغوا برائے تاوان کے کیسز اس سال میں رپورٹ ہوئے ہیں، تمام کیسز میں AVCC حکام کو جو ہے نااہلی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صحیح. اگر اس کے بعد ہم اگر دیکھتے ہیں تو پولیس جہاں اہل خانہ کی تنقید برداشت کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان پر الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں کہ یہ گھروں میں ڈکیتی کر رہی ہے. ابھی مصطفیٰ اغوا کیس کی اگر ہم بات کریں تو اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ارمغان ملزم کا جو والد ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 600 کے قریب لیپ ٹاپ جو ہے پولیس کی جانب سے گھر سے اٹھائے گئے، غائب کر دیے گئے. غائب کر دیے گئے. اور ان کا دعویٰ ہے کہ 8 لاکھ روپے جو ہیں وہ گھر پر رقم بھی موجود تھی، اس کے ساتھ ساتھ ڈالرز بھی موجود تھے اور مزید چیزیں تھی جو پولیس نے جو ہے وہ تحویل میں لی. مگر ان کی جانب سے جب پولیس کی جانب سے شو کیا گیا تو انہوں نے 60 لیپ ٹاپ شو کیے، 10 ہیڈ فونز شو کیے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلحہ جو ہے وہ شو کیا گیا. مزید جو سامان فیملی دعویٰ کر رہی ہے وہ کہاں گیا، نہ AVCC حکام کو پتہ ہے نہ فیملی کو جو ہے اس حوالے سے کوئی جواب مل پا رہا ہے ارمغان کی. تو سہیل، کیا جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جی ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے، تو کیا ہم اس محکمے کے لیے، اس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ادارہ تو کسی مقصد کے تحت قائم کیا گیا تھا، لیکن اس میں موجود کچھ کرپٹ افسران کی وجہ سے یا ان کی پرفارمنس کی وجہ سے پورے ادارے کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے؟ کیا AVCC کے لیے ایسا کہا جا سکتا ہے؟ سہیل ہمارے ساتھ موجود ہے؟ غالباً رابطہ ہمارا منقطع ہو چکا ہے. احسان سے ہم جاننا چاہیں گے. احسان، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس ڈپارٹمنٹ میں بھی کچھ اس طرح کے عناصر موجود ہیں جو ڈپارٹمنٹ کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں؟
जी देखें, ऑपरेशन पुलिस के अलावा पुलिस के जितने भी यूनिट कायम हैं, अगर हम बात करें एवीएलसी की या फिर एवीसीसी की या फिर सीआईए यूनिट की, जितने भी ऑपरेशन पुलिस के अलावा यूनिट हैं, ये अपनी काम जो है वो नहीं कर रहे हैं। अगर हम एवीएलसी की कारकर्दगी की बात करें तो कराची में योमिया बुनियादों पर 100 से 150 मोटरसाइकिलें शहरियों की चोरी की जा रही हैं। ये कहाँ जा रही हैं? एवीएलसी हुकाम इस हवाले से जो है वो मालूमात हासिल करने में जो है वो ताहाल नाकाम है। एवीसीसी की कारकर्दगी की हम बात करें, रमा साल जो है वो अगवा बराए तवान के 3 केस रिपोर्ट हुए, तीनों के नताइज पुलिस की जानिब से जो है वो हासिल नहीं उस तरीके से किए जा सके जो फैमिलीज जो है वो एक्सेप्ट कर रही थी। सीआईए यूनिट की अगर हम बात करें, इसी तरीके से डकैती विद मर्डर्स के जो केसेस हैं, एसआईयू यूनिट इस हवाले से बनाया गया है कि जो भी डकैती मुज़ाहमत के दौरान शहरियों को कत्ल किया जाएगा और उन केसेस पर जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो काम करेगा। उसकी कारकर्दगी भी जो है वो देखने में सिफर नजर आती है। हाल ही में वाकया पेश हुआ जोहराबाद के इलाके में, एक शहरी को जो है डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया। 3 इसके कमसिन बच्चे थे, एक फैमिली का वाहिद कफील नौजवान था, मगर हम देखते हैं कि एसआईयू ताहाल जो है वो उन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं कर सका है। एवीसीसी के पास जितने भी केसेस जाते हैं, हम देखते हैं कि तो मवी को जिंदा पुलिस जो है वो बाजियाब नहीं करवा सकती है। तो शहरियों की अगर हम इस हवाले से राय जानते हैं तो वो कहते हैं पुलिस के जितने भी यूनिट हैं इन्हें फौरी तौर पर जो है बंद कर देना चाहिए और इस सिक्योरिटी को जो है कराची की सड़कों पर तैनात कर देना चाहिए, क्योंकि कराची में स्ट्रीट क्राइम सबसे बड़ा मसला है। अगर ये यूनिट अपना काम नहीं कर रहे और अगर इसी नफरी को कराची की सड़कों पर तैनात किया जाए तो कम से कम स्ट्रीट क्राइम पर तो काबू पाया जा सकता है। वो अलग बात है कि शहरी ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जुर्म के पीछे कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों के भी हाथ होते हैं या कुछ पुलिस वालों के भी इसमें सपोर्ट हासिल होती है। ऐसा है या नहीं ये तो बहरहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से हम इस वक्त कारकर्दगी देख रहे हैं, एसआईयू की बताई, एवीसीसी की बताई, और जिस तरह से ये बताया गया कि शहर में चोरी होने वाली गाड़ियां जो हैं वो किस तरह से गायब हो रही हैं, उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है, ये सब नहीं हो पा रहा। और पुलिस डिपार्टमेंट, सिंध पुलिस का ओवरऑल जो डिपार्टमेंट है जो मुख्तलिफ यूनिट्स के साथ काम कर रहा है, वो इस वक्त आवाम को सिक्योरिटी फराहम करने में, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने में जो है वो नाकाम नजर आ रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके क्या रीज़न है, इस पर हमने कुछ बातचीत की। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे इस वक्त 26 फरवरी को होने जा रहे इंतखाबात के हवाले से जो हो रहे हैं। इस वक्त हम जिस तरह से सर सैयद यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो इसके इंतखाबात में 10 साल का जो तवील अरसा आया, अदालती अहकामात पे अब ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। क्यों कर ये इतना तवील गैप रहा और कौन लोग इतने अरसे में यहाँ पर मुंतखब होते रहे, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इंतखाबात के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं और अमोहत के जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं 26 फरवरी 2025 को, इसमें क्यों पर हम देखते हैं कि जिस तरह से 10 साल के दौरान जो पैनल था ज़ाकिर अली खान साहब का, जो इस यूनिवर्सिटी को जो है वो तशकील देने वालों में शुमार होता था और इसके बानी थे, उनका ये पैनल इन इंतखाबी अमल से जो है वो दूर रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इस पर कुछ गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अकबर अली खान, हमारे साथ मौजूद है, नामजद सदर हैं ज़ाकिर अली खान पैनल के। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। ये बताइए कि कितना मुश्किल मरहला था आपके लिए कि वालिद की बनाई हुई आपकी ये यूनिवर्सिटी है और 10 साल से आप यहाँ पर इलेक्शंस के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी 10 साल का अरसा हो गया हमें जद्दोजहद करते हुए। हमने तो बचपन से ही अपने वालिद को देखा कि वो इस जस्तजू में लगे रहे कि तालीम को फ़रोग़ दिया जाए। जो सर सैयद अहमद ख़ान की थिंकिंग थी, जो उनका विज़न था, उनको आगे बढ़ाते हुए वो जब इंडिया से जब ग्रेजुएट होकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आए यहाँ पे, तो उन्होंने 1949 में ज्वाइन की थी अमूबा और उसके बाद 1961 में वो पहली दफ़ा जनरल सेक्रेटरी बने और ताहयात रहे वो 50 साल। और वो शुरू से यही कोशिश करते रहे कि शहर के बच्चों के लिए एक अच्छा तालीमी इदारा हो जहाँ पे ना सिर्फ अच्छी तालीम मिले बल्कि उनको तरबियत भी हासिल हो। तो हमने यही देखा शुरू से, इसलिए कि ना मैं तो अलीगढ़ से पढ़ा हुआ हूँ और ना ही मैं यूनिवर्सिटी सर सैयद यूनिवर्सिटी का अलमनाई हूँ, लेकिन जो हमने अपने घर में देखी अलीगढ़ स्पिरिट, जो हमारे वालिद ने हमें जिस तरह तरबियत दी, तो हम यही चाहेंगे कि उनके जाने के बाद हम वो उनका मिशन जारी रखें। लेकिन ये जो अभी इंतज़ामिया बैठी हुई है, ये 2015 से बैठी है और ये भी ज़ाकिर अली खान पैनल से ही जीत के आए थे। अच्छा। मगर आने के बाद उनके इरादे कुछ बदल गए और फिर उन्होंने उनकी यूनिवर्सिटी या इदारे जो भी हैं उनके साथ अमूबा है या AIT है,
اس کے فروغ کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور جو کام کیا انہوں نے یہ کیا کہ وہ اپنے اقتدار کو طول دیتے گئے، خاص طور پہ جو کورٹ کیسز ہیں ہائی کورٹ میں اس کے پیچھے چھپتے رہے، اس طرح وہ 10 سال گزر گئے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری، آخر کار فتح ہمیں ملی، اور ہائی کورٹ نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 26 تاریخ کو 10 سال کے بعد انشاءاللہ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک، صحیح۔ اچھا، ایک بڑا مسئلہ اس میں جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ جی جو ممبر تھے اس میں ممبرشپ میں کافی زیادہ جعلسازی کے بھی معاملات تھے، جس کی وجہ سے یہ انتخابات جو ہیں وہ متاثر ہوئے، یا اس وقت جس طرح بات کی جاتی ہے کہ جی یہ قوانین کی خلاف ورزی موجودہ انتظامیہ کرتی رہی ہے، تو اب ممبران کی نظریں آپ کے پینل کی جانب ہیں، آپ کا کیا منشور ہے اس وقت اموبا کے لیے؟ منشور ہمارا، پہلے تو میں آپ کو اس بات کا جواب دے دوں کہ یہ طویل کیوں ہوتے گئے اور ممبر ایسے کیوں انہوں نے شامل کیے، اس لیے کہ ان کی کوئی سپورٹ نہیں تھی جو لیگل ممبرز تھے، تو اس لیے ان کو غیر قانونی طور پہ کچھ ممبرز بنانا پڑے اپنی سپورٹ بنانے کے لیے، اسی وجہ سے ہم بھی کورٹ گئے کہ ان کو روکا جائے اور تاکہ وہ اس کی اسکروٹنی کریں اور صرف جو لیگل ممبرز ہیں وہ انتخابات میں حصہ لیں، تو اب جا کے اس کا ہمیں اچھا نتیجہ آیا ہے، تو اس میں جا رہے ہیں انتخابات میں ہم۔ صحیح۔ اچھا، جن اداروں میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی الیکشنز میں اکثر تاخیر ہو جاتی ہے یا پھر وقت پہ الیکشنز جو ہیں وہ نہیں ہو پاتے ہیں، اور پھر جب اقتدار پہ نئے لوگ آتے ہیں تو ان سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پر امید ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ چونکہ ایک طویل عرصے بعد وہ اقتدار میں آئے ہوتے ہیں تو ان کو ادارے سنبھالنے میں یا اس کے معاملات کنٹرول کرنے میں کچھ مشکلات بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ آپ کا کیا پلان ہے کہ آپ اگر یہ انتخابات جیت جاتے ہیں تو پھر آپ کی کیا پلاننگز ہوں گی؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 3 ادارے اس سے منسلک ہیں، ایک تو اموبا ہے جو کہ ایسوسی ایشن ہے، اس کے علاوہ جو اموبا کے انڈر جو انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے، خاص طور پر علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور سر سید یونیورسٹی، ان تینوں کو دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ اموبا میں جو ممبرشپ کا، جیسے میں نے بتایا، ممبرشپ کا ایشو ہے، جو لوگ ممبر بننا چاہیے تھا ان کو ممبر نہیں بنایا، اور جو نہیں بن سکتے تھے ان کو اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے ان کو ممبر بنایا گیا، تو اس کی کمپیوٹرائزڈ اس کا ہمیں کرنا پڑے گا ممبرشپ کا ریکارڈ اور سب چیزیں، تاکہ اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہو سکے۔ اسی طرح یہ جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے، یہاں پہ بھی کافی ضائع ہو رہا ہے پیسوں کا، تو اس کو بھی ہمیں روکنا پڑے گا اور صحیح طرف اس کو ڈائیورٹ کرنا پڑے گا، ترقی ہے اس میں۔ اور جو سر سید یونیورسٹی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک تعلیمی ادارے کے لیے اس کی فیکلٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، خاص کر کے وہ لوگ جو کہ ایک طویل عرصے سے اس کے ساتھ درس و تدریس سے وابستہ ہوں۔ تو اسی طرح ہمارے کچھ 6-8 مہینے کے اندر 19 پی ایچ ڈی اساتذہ چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے ادارے کے لیے، اس لیے کہ نہ صرف وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز تھے بلکہ وہ ٹرینڈ تھے سارے، اور دوسری یونیورسٹی نے انہوں نے ہاتھ لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرٹ پہ ان کو نہیں رکھا گیا، اور جو پسندیدہ لوگ تھے صرف ان کو ترقی دی گئی، اور جو ڈیزرو کرتے تھے ان کو نہیں دی گئی۔ تو پسند ناپسند کی بنیاد جو وہ میرٹ کے قتل کا سبب بنی، اور یہی وجہ ہے کہ اب الیکشن میں جب جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ المنائی اور اساتذہ بھی ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو لیگ سینئرز ہیں ممبرز جو ہمارے والد کے ساتھ کام کر چکے ہیں وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے اس الیکشن میں جانے کے لیے۔ صحیح۔ اچھا، آپ کے اموبا کے اس وقت تحت یا اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 تعلیمی اداروں کی بات کر رہے ہیں، علی گڑھ ہم انسٹیٹیوٹ کی بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کا جو ہے، اور سر سید یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک اور عمارت کی بات کریں جو کہ طویل عرصے سے زیر تعمیر اور محض 2 منزلوں اس کی تعمیر ہو کر وہ رکی ہوئی ہیں، سندھ اسمبلی کے پاس جو موجود ہے، یہ 17 منزلہ عمارت کا جو پلان تھا یہ کیوں مکمل نہیں ہو سکا؟ پایہ تکمیل تک پہنچنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ 2000 سے 15 تک جو انتظامیہ تھی انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، اور وہ 17 منزلہ بننا تھا کوئی 30 کروڑ میں، اچھا، لیکن اب اس کے اوپر 50 کروڑ سے زیادہ پیسے خرچ ہو چکے ہیں، لیکن اب وہ صرف 2 بیسمنٹ اور 1 گراؤنڈ فلور تک ہی آیا ہے، اور اس کے سارے پیسے جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں سر سید یونیورسٹی سے اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ ٹیکنالوجی سے۔ یہ وہاں سے لون لیا گیا ہے جو انٹرسٹ فری لون ہے، اور اس کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ یہ واپس کیسے ہوگا۔ تو یہی موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہم نے کنٹرول کرنا ہے کہ یہ پیسے کہاں کیوں جا رہے ہیں، کیسے غائب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ انہی پیسوں سے ہم یونیورسٹی میں اور کالج میں
معیار بہتر بنا سکتے ہیں. تعلیم کا جو مشن تھا اس کو پورا کر سکتے ہیں. جی ہاں, ہم لیبس میں اچھے اکوپمنٹ لا کے دیں. اب اساتذہ کو بہتر 50 کروڑ اچھی خاصی رقم ہوتی ہے, اور اس سے ہم اپنے اساتذہ کی اور اسٹاف جو ہے ان کی تنخواہیں بھی بہتر بنا سکتے ہیں. اچھا, ابھی موجودہ انتظامیہ کی جس طرح سے آپ نے بات کی کہ 2015 سے اس وقت اب تک وہ موجود ہیں, اور اب ذاکر علی خان پینل کے ہی آپ نامزد صدر بھی ہیں, جبکہ وہ بھی ذاکر علی خان پینل سے الیکشن لڑ کر آئے تھے, تو آپ کی کامیابی کے بعد آپ کا جو سابقہ انتظامیہ ہو جائے گی اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رہے گا؟ دیکھیں, ہمیں اس میں کوئی بدلے لینے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان سے یا ان کے جو ساتھ کے لوگ ہیں, جو وہاں اسٹاف ہے جو ادارے کی بھلائی کے لیے اور جو محنت کر رہا ہے وہ تو ادارے کا اثاثہ ہے, مگر جو لوگ گھر بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہیں اور کسی چیز میں حصہ نہیں لے رہے تو ان کو ذرا پریشان ہونا چاہیے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. صحیح. اور 26 فروری کے الیکشن سے کتنے پر امید ہیں کہ آپ ہی کامیاب ہو جائیں گے؟ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میرے والد صاحب 1961 میں پہلا الیکشن جیتے تھے اور جنرل سیکریٹری بنے تھے, اور وہ کوئی الیکشن نہیں ہارے. اس کے بعد 2012 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا, مگر ان کا نام کا پینل 2015 میں بھی حصہ لیا. وہ مرنے کے بعد بھی الیکشن جیتے, اور انشاءاللہ 2025 میں بھی وہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ذاکر علی خان پینل ہی جیتے گا. ٹھیک, صحیح. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید پروگرام میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کراچی کو موہنجو-دڑو بنانے کی, اور یہ کہا جاتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ کراچی کو پیرس بنا دیا جائے گا, تو ہرگز بھی ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ آپ سے کچھ دیر قبل ہی آپ نے میٹرو ون نیوز کے اس وقت اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر یہ دیکھے مناظر کہ کس طرح سے جیل روڈ سے حسن اسکوائر کی جانب جانے والا جو ٹریفک تھا, جو ہیوی ٹریفک تھا, جو واٹر ٹینکر سے انہوں نے اس سڑک پر چڑھنے والے جو مسافر گاڑیاں ہیں ان کو روند ڈالا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک شخص بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. اور یہی وہ واٹر ٹینکر اور ڈمپرز ہیں جن کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو, جو 17 سالوں سے اس صوبے میں موجود ہے لیکن اقدامات نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس کے برعکس ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سندھ حکومت کی طرف سے حال ہی میں جو اقدام لیا گیا ہے وہ غیر قانونی چنگچی رکشوں کے خلاف یہ اسٹیپ ہے, جو کہا گیا ہے کہ کارروائی کی جائے گی, اور سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک کی ڈسٹربنس کا ان کو قرار دیا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رضوان خان زادہ. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. یہ بتا دیجئے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں یا غیر قانونی جو گاڑیاں ہیں جن میں چنگچی رکشے بھی ہیں اور دیگر گاڑیاں بھی ہیں, ان کے خلاف تو ضرور کارروائی ہو رہی ہے, لیکن یہ ان کو قاتل ڈمپرز اگر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا, ان کے خلاف کوئی اقدامات تاحال نہیں ہو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سمین, بالکل آپ نے صحیح جگہ ٹارگٹ کیا ہے. چنچی رکشے کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, کراچی کے بچوں موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, ہونی چاہیے. غیر رجسٹرڈ گاڑیاں جو شو روم سے نکلتی ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, ہونی چاہیے. لیکن جس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. میں شرجیل میمن صاحب کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب اعلیٰ, لوگوں کے پیٹ میں درد ہے, آپ اس کو دماغ کی دوائی دے رہے ہیں. آپ ہر طرف چنچی رکشے, غیر رجسٹرڈ, شو روم والے, موٹر سائیکل والے, آپ ساری چیزوں کو رخ کو موڑ رہے ہیں. آپ رخ کو نہ موڑیں. جو کراچی والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, ابھی 1 منٹ پہلے جو واقعہ ہوا ہے, یہ 3 واٹر ٹینکر کو آگ لگ گئی, اس سے پہلے ڈمپروں کو آگ لگ گئی. یہ سارے اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کی نااہلی ہے, آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی. آپ نے مذاق اڑایا گورنر سندھ کا. اگر وہ بات کر رہا تھا, رضوان خانزادہ بات کر رہا تھا, تو آپ مذاق اڑا رہے تھے کہ جی کیا ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. میں آپ کو ایک چیز کی طرف لے کے جاتا ہوں. اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ڈمپر, واٹر ٹینکر, ٹریلر, جو لوکل گاڑیاں کراچی میں چل رہی ہیں اس کے اوپر LSB کا نمبر ہے, کشمیر کا نمبر ہے, لسبیلا کا نمبر ہے, باہر کے نمبر ہیں. یہ گاڑیاں کراچی میں رجسٹرڈ ہونی چاہیے تاکہ ان کا ٹیکس بھی سندھ گورنمنٹ کو ملے اور پتہ لگ سکے کہ جی اس کا مالک کون ہے, اس کا ڈرائیور کون ہے. اس میں سے آدھے ڈمپر, آدھے ٹرالر, آدھے واٹر ٹینکر نان پیڈ کسٹم ہیں. آپ گاڑیوں کو روکیں, اس کا FSL کرائیں. FSL
कराची पुलिस पे आपने प्रोग्राम किया है, AVCC में देख रहा था सारा आपका प्रोग्राम, माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम था आपका, लेकिन ये पुलिस जो है वो तवज्जो नहीं दे रही है। तवज्जो इसलिए नहीं दे रही है कि पुलिस गैर मुकामी है, उन्हें हफ्ते को गाँव जाना है पैसे कमा के कराची से। जो कराची अरबों रुपए का टैक्स देता है, वहां पर क्या आला पुलिस अफसरान नहीं पैदा हुए? क्या वहां पर आला इंटेलिजेंस अफसरान नहीं पैदा हुए? क्या वहां पर आला तालीमी याफ्ता लोग SHO लगने के लिए नहीं है? यहाँ पर आप बाहर से ला के दे रहे हैं, उससे क्या शहर से इंटरेस्ट है? आज देखिए, एक मिनट मुझे प्लीज लेट मी फिनिश। मुझे ये बताएं, सिंध हुकूमत क्यों खौफजदा है ये हैवी ट्रैफिक मालकान से, जो डंपर एसोसिएशन है, जो इस वक्त वाटर टैंकर एसोसिएशन है, इनके मालकान से क्यों खौफजदा है? क्यों इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही? सिंध हुकूमत खौफजदा नहीं है, सिंध हुकूमत इस करप्शन के अंदर मुलविस है। सिंध हुकूमत के ही लोगों के ये ट्रॉलर हैं, ये डंपर हैं, ये वाटर टैंकर हैं, ये हाइड्रेंट हैं, ये अरबों रुपए की जो कमाई हो रही है, इसीलिए सिंध गवर्नमेंट की आंखें बंद हैं। अब इनकी आंखें खुलेंगी। अब कैसे खुलेंगी कि एक तरफ लोग मर रहे हैं, एक तरफ डंपर जल रहे हैं, एक तरफ वाटर टैंकर जल रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? खुदारा वजीर आला साहब, आंखें खोलो। कोई ईमानदार अफसरान इस पुलिस में भर्ती करो, उनको ट्रांसफर करो, उनको बगैर पैसे आगे लगाओ, ताकि वो लोगों की जानें बचाएं। और कस्टम इंटेलिजेंस को आपने खत्म कर दिया। ये कस्टम का काम है ट्राले पकड़ना। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, मेरी बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। समीन, आपको याद होगा मुस्तफा आमिर के बारे में मैंने आपके टीवी पे इंकशाफ किया था कि इनके पीछे कौन लोग हैं। उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं IG सिंध साहब का कि आपने ये कार्रवाई को तेज किया है, लेकिन ऐसी ही कार्रवाई करें DIG ट्रैफिक साहब। इन डंपर, वाटर टैंकर, ट्रालर, एक नंबर प्लेट के पीछे दूसरे नंबर प्लेट लगी होती है, आप इसको चेक तो करें। इनको कराची में रजिस्टर्ड कराएं, कराची की नंबर प्लेट दिलाएं। हमको तो आप रोक लेते हैं, कराची के लोगों को रोकते हैं कि नंबर प्लेट नहीं है, आपके पास सीट बेल्ट नहीं है, आपके पास हेलमेट नहीं है। इन्हें क्यों नहीं रोकते आप? क्यों कि अरबों रुपए, करोड़ों की मंथली आप इनसे लेते हैं। सही, करोड़ों की मंथली ले रही है पुलिस इनसे, इसलिए ना इनका FSL कराती है, ना इनका लाइसेंस चेक करती है, ना इनका फिजिकल टेस्ट कराती है, ना इनको सील बेल्ट बांधने का बोलती है। आप खुद अल्लाह को गवाह बना के बताएं कि आपने कभी किसी वाटर टैंकर या डंपर वाले को सीट बेल्ट बांधते हुए देखा है? प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती उनकी, तो गाड़ियों के ब्रेक मौजूद नहीं होते, वो हिल रही होती हैं, कहीं से गिर रहे होते हैं, कुछ हो रहा होता है, ना कि वो सीट बेल्ट बांध के बैठेंगे। बहुत शुक्रिया रिजवान खानजादा साहब, एक अहम इशू के ऊपर आपने हमसे बातचीत की। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जी कराची को मोहनजोदड़ो हकीकत में इस वक्त बना दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, या सिंध हुकूमत जिसको कह लिया जाए, जो 17 सालों से सूबे में हुकूमत कर रही है। अकबर साहब, क्या सूरत हाल नजर आ रही है? सूबे की कारकर्दगी आप देख रहे हैं, हुकूमत की, अवाम रुल रही है, हर तरफ से परेशानी है। क्या करना चाहिए ऐसे में, खास करके कराची की अवाम को? मैंने तो ये देखा है कि जिसको मौका मिलता है वो छोड़ता नहीं है। तो जिनको भी अभी मौका मिला हुआ है वो भी बर्बाद करने में तुले हुए हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज़ को भी देख ले, उनको मौका मिला, उसके साथ भी यही हुआ। बिल्कुल। तो वो रूल ऑफ लॉ यही है कि उससे कंट्रोल हो सकता है, वो है ही नहीं कहीं। जैसे आपने देखा, हमें भी इंसाफ लेने की जाने के लिए हमें भी 10 साल का अरसा लग गया। जी। तो ये हम यही कह सकते हैं कि जिन इदारों को मजीद पावरफुल होना चाहिए या उनको मजीद इख्तियारात देने चाहिए, उनको बाइख्तियार बनाने के बजाय उनको मजीद मातहत करती चली जा रही है इस वक्त सिंध हुकूमत। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर ऐसा कर क्यों रही है, ये समझ से बालातर है, क्योंकि इस सूबे में ही नहीं बल्कि इस मुल्क में भी हुक्मरानी करती रही है। गो के इस वक्त अपोजिशन में मौजूद है, लेकिन इस सूबे के अवाम के साथ बिल्कुल भी लॉयल नजर नहीं आ रही है, खास करके अगर कराची के अवाम की बात कर लें। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे अकबर अली खान साहब, कुछ हमने बातचीत की रिजवान खानजादा से, एहसान यूनुस और सुहेल शबीर ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और साथ साथ हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने तमाम मेहमानों से गुफ्तगू की। आज के लिए इतना ही, कल एक और मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।